आदाब दोस्तों, मैं हूं आगदिम सहर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। एक सवाल जो बहुत अहम किया जा रहा है वो है कि ये जो ईरान और इस वक्त इसराइल की जंग शुरू है और इसको 3-4 दिन गुजर चुके हैं, क्या ये जंग तवील चलेगी या ये जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगी? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। इसमें एक बात तो ये दोहराई जानी चाहिए और ये बात बार बार की जा रही है कि ईरान की जो कि तहज़ीब बहुत बड़ी है, यानी कई हज़ार साल पुरानी तहज़ीब है, और मैं ये समझता हूँ कि इस जंग के अंदर वही जीतेगा जो लंबी रेस का घोड़ा होगा, और शॉर्ट टर्म पर भागने वाले लोग जो हैं इस जंग में कामयाब नहीं होंगे। दूसरी बड़ी बात ये है कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा है, बहुत वसी है और मुख्तलिफ जगहों पर फैला हुआ है, और इसराइल के इन चंद बचगाना हमलों से एटमी ताकत या एटमी प्रोग्राम को किसी सूरत भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। मेरा ख्याल ये है कि अगर इसराइल को ईरान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ कोई बहुत बड़ा महाज खड़ा करना है या जंग करनी है तो उसे बहुत लंबी और बहुत बड़ी जंग चाहिए, और ये भी मैं जानता हूँ कि इसराइल के पास इतनी पावर नहीं है तो वो एक बहुत लंबी जंग लड़ सके। इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि इसराइल के जितने भी एटमी प्रोग्राम के जो बुनियादी अज्जा हैं या जिन जिन जगहों पर एटमी प्रोग्राम के हिस्से पड़े हुए हैं उनको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाए। आप जानते हैं कि ये जो जंग है बुनियादी तौर पर उसी जंग का तसलसल है जब 80s के अंदर जो है वो इराक का जो एटमी प्रोग्राम है उसको तबाह किया गया था और उसे ऑपरेशन बबलून का नाम दिया गया था। 2007 के अंदर सीरिया का एटमी प्रोग्राम जो बहुत छोटे से सतह का था उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो मकसद ईरान का जो डिफेंस प्रोग्राम है, जो एटमी प्रोग्राम है, उसमें डिफेंस सिस्टम है या उसमें मिसाइल का प्रोग्राम है, ये तमाम चीज़ों को तबाह करने का जो मंसूबा है ये अब इसराइल का कितना कामयाब होता है इसमें जो है इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरा एक और सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो ये है कि क्या अमेरिका जो है वो इस जंग के अंदर मुलव्वस होगा। जिस तरह के आज भी अमेरिकी सदर का बयान जो बड़ा हैरान कुन था और चाइनीज सदर का जो बयान है वो भी बड़ा हैरान कुन है। तो चाइना का और ईरान का जो मौजूदा बयानात हैं इससे एक तशवीश की लहर पैदा हो रही है कि क्या ऐसा है कि जो अमेरिका है वो इस जंग के अंदर जो है वो इंटरफेयर करेगा, इस जंग में शामिल हो जाएगा। तो मैं इसका एक जवाब दिया करता हूं कि देखिए, अमेरिका ने तकरीबन 20 साल वियतनाम के अंदर, इसी तरह 1 साल गल्फ के अंदर जंग लड़ी। इसके अलावा जो है वो अफगानिस्तान में तकरीबन 19 साल 8 महीने वो जंग लड़ता रहा, और इन 3-4 जंगों के बाद के दौरान ही रशिया को और चाइना को मौका मिला कि वो पावर में या वो ताकत में बहुत आगे निकल गए। यही वजह है कि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो अमेरिका है या दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं या दीगर जो फ्रांस है, बरतानिया है, वो जो इसराइल है उसको डायरेक्ट उसमें शामिल नहीं होगा। हाँ, हेल्पिंग हैंड के तौर पर जो पहले भी शामिल है वो उस तरह भी शामिल होगा, खास करके उसको असला फराहम करना, उनको दीगर उसके फ्यूल के कल्चर को बेहतर करना, ये सारी चीज़ों की वजह से अमेरिका जो है उसमें मुलव्वस हो सकता है। मगर मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अमेरिका इस जंग के अंदर जो है वो डायरेक्ट कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ट्रंप को इस बुनियाद पर इंतहाई नापसंद किया जा रहा है कि ये जब भी इक़्तिदार में आया इसने अपने हमसाये मुल्कों के साथ और दीगर मुल्कों के साथ जो है हमेशा जंग वाली पॉलिसी को जो है वो अपनाया, और एक ऐसी चालें चली जिससे अमेरिका को ज़ाहिरी तौर पर तो फ़ायदा मिल जाता था, मगर लॉन्ग टर्म अमेरिका जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया, वियतनाम की जंग का जिक्र किया या अफगानिस्तान की जंग का जिक्र किया, इसके अलावा गल्फ के अंदर जो उसने किया, तो अब इस दौरान रशिया और चाइना जो है वो अमेरिका से बहुत आगे निकल गया। अगर आज सदर अमेरिका चाइना का ये बयान देता है कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी चल सकती है, तो उसका मतलब यही है कि अमेरिका इस वक्त अपनी जो बुनियादी एक सुपीरियरनेस है उसको खो चुका है, और अब बुनियादी तौर पर अगर अमेरिका दोबारा इस जंग में, दूसरी बात यह कि इस वक्त अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं वो भी ईरान के बहुत करीब हैं, और ईरान जो है वो एक बड़ा हमला उन बहरी बेड़ों के ऊपर जो है वो कर सकता है। तो अगर ईरान जो है वो अमेरिका के बेस पर, मैं ज़ाती तौर पर जिस तरह मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा कि अगर ईरान जो है वो अमेरिका की एयर बेसिस के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करता, उस वक्त तक अमेरिका जो है उस जंग में शामिल जो है वो नहीं होगा। मगर इसका भी मुझे पता है कि इसराइल के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म जो है वो जंग लड़ सके। तो चारों ना चार उसको हेल्पिंग हैंड के तौर पर अमेरिका की या दीगर ब्रिटिश जो मुल्क हैं उनकी उसे बहरहाल जो है वो मदद लेना पड़ेगी। तो ये एक बुनियादी मसला। दूसरा, अरब इस मुल्क जंग में क्यों शामिल हो गए? क्योंकि अरबों को बहुत ज़्यादा जो है वो अवाम की तरफ से प्रेशर है कि वो जंग में किसी न किसी तरह से शामिल हों, और यही वजह है कि अब सऊदी अरब का या
دیگر کئی ملکوں نے بیان دینا شروع کر دیے ایران کے ساتھ کہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں. دوسری بات یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے کہ عرب جو ہیں وہ یہ جو امریکی بیسز پر اٹیک ہیں ان کو رکوانے کے لیے بھی عرب ضرور کوشش کریں گے. اور دوسرا ایک اور میں شیعہ ریوائول کے حوالے سے بھی کتاب ہے, اس سے ایک اور معاملہ ہوگا کہ جو ایک شیعت کا ریوائول ہے وہ بھی اس سے ممکن ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جو ہے یہ جتنے بھی ان کے گروپ ہیں یہ مختلف ملکوں کے اندر جو ہے وہ مضبوط ہو جائیں اور وہ سارے مضبوط ہو کے جو ہے وہ ایران کو سپورٹ کریں. تو ڈیفینیٹلی ایران کو اپنے مکتبہ فکر سے ابھی بھی سپورٹ حاصل ہے اور اس جنگ کے بعد جو ہے یہ سپورٹ مزید بڑھ جائے گی اور ایران جو ہے اس کو اس سپورٹ کی وجہ سے یقیناً جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا, دوسری بات میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ 20 سال افغانستان میں امریکہ نے سرو کیے اور جنگ کی. اس جنگ کے بعد امریکہ وہاں سے بھاگا ہے اور آپ یوں سمجھیں کہ اپنا ساز و سامان وہاں چھوڑ کے, اپنا اسلحہ وہاں چھوڑ کے, اپنی جو ہے وہ باقیات وہاں چھوڑ کے بھاگ نکلا ہے. تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کرے گا. بالکل ایسے ہی جیسے اس سے پہلے بھی امریکہ کا جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ اس نے مختلف ملکوں کے اندر جو جنگ لڑی ہے اس جنگ میں بھی امریکہ کو بہت زیادہ جو ہے فائدہ, مثلا 7 سال جو ہے گلف وار ایران اور عراق, پھر اس کے بعد فرسٹ گلف وار 1 سال, پھر اس کے بعد 19 سال ویتنام, پھر 20 سال افغانستان. تو اس دوران چائنا اور روس جو ہے وہ بہت آگے نکلا. تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایران جو ہے وہ امریکہ کے اڈوں کے اوپر, امریکہ کے بیسز کے اوپر یا جو امریکی بیڑے ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتا تو امریکہ اس جنگ میں کبھی بھی ڈائریکٹ ملوث نہیں ہوگا. مگر دوسری طرف پاکستان کے حوالے سے بھی ایک بڑی افواہ پھیلائی گئی AI کے ذریعے کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی حملہ کرے گا اگر اسرائیل جو ہے وہ ایران پر حملہ کرتا ہے. تو وہ وزیر کل صاحب ڈار صاحب اس کی وضاحت کر دی کہ ہم نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا, یہ ایک غلط افواہ جو ہے وہ ہم زبردستی جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں, اس میں ایک چیز جو مجھے خوشی ہوئی کہ ایک سعودی عرب نے کئی ہزار جو ایرانی ہیں جو وہاں حج زائرین ہیں ان کو جو ہے وہ تب تک اپنے یہاں پناہ دینے کی بات کی ہے جب تک یہ جنگ جو ہے کسی مرحلے میں نہیں جاتی. دوسرا جو لوگ پاکستان کے وہاں زائرین ایران میں موجود ہیں یا ٹیچرز ہیں یا اسٹوڈنٹس وہاں موجود ہیں ان کو بھی پاکستان نے واپس لانے کے لیے جو ہے وہ کوشش شروع کر دی ہے اور یہ بھی ایک پازیٹیو پیغام ہے. مگر میں ذاتی طور پر لاسٹ ٹائم بھی میں نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا کہ امریکہ جو ہے اس نے جو میرا تجربہ ہے یا میرا آپ کا تجزیہ ہے کہ امریکہ ایک چیک کر رہا ہے پاکستان کو یا اسلامی ملکوں کو کہ ان کے اندر کتنی کیپیبلٹی ہے. مثلا پاک بھارت جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی اور پاکستان نے بڑی سپیس دی اور بار بار امن کی بات کی, اور جب پاکستان نے حملہ کیا تو فوراً امریکہ کود پڑا, اس نے کہا جی ہم صلح کروانا چاہتے ہیں. ایران کے اندر بھی یہی ہوا کہ اسرائیل نے تماشا لگایا اور ایک ڈرامے بازی کی اور اس ملک کو جنگ مسلط کی. جب اس ملک کی طرف سے ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا تو ایران واپس آیا, جی ہم جو ہے صلح کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ موضوع ایک ہی ہے کہ بھئی جوہری جو اثاثے ہیں یا جوہری جو تجربات ہیں اس سے ایران مکر جائے. مگر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران اگر اب جوہری, حالانکہ ایران نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی ہم اس کے اوپر اس موضوع پہ کوئی بات ہی نہیں کریں گے اور نہ ہم اپنا ایٹمی پروگرام جو اس کو ختم کریں گے. تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایران اب اپنا ایٹمی پروگرام سے پیچھے ہٹتا ہے یا اس کے اوپر سرنڈر کرتا ہے تو پھر اس میں ایران کی موت ہے. دوسرا, اسلامی ملک ہیں یا عرب ملک ہیں, آپ جانتے ہیں میں نے ایک کالم لکھا کہ کیا ایران پراکسی اب بھی پراکسی وار کھیلے گا. اس میں بہت ریزسٹنس ہوا کہ آپ نے اس طرح بات کیوں کی. تو یہ اس میں دیکھیں غریب ملک, چھوٹے ملک ہمیشہ بڑے ملکوں کے ساتھ مل کے ایک پراکسی وار چلتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے گروپوں کو مضبوط کیا جائے اپنے ملک کے اندر یا اپنی نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والے دوسرے ملکوں کے اندر, دوسرے شہروں کے اندر جو ہے وہ اپنے گروپس تشکیل دیے جائیں. یہ ہر چھوٹا ملک جو ہے یہ کرتا رہتا ہے. مگر میں جب اس پر بات کرتا ہوں تو میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ ایران کو اب کم از کم یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے جو کچھ یہ ہوا کہ اس کا اصل دوست کون ہے اور اصل دشمن کون ہے. یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے کہ راہ نے کہاں پہ اڈے بنائے, موساد نے کہاں پہ اڈے بنائے, یا راہ نے کس طرح پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کا استعمال کیا, جس میں الزام ایران پر بھی دیا جاتا ہے. میں اس پہ ظاہر میں نے الزام کا لفظ بولا, آپ اس پہ جو ہے وہ مختلف ویلاگز موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے دوست ملکوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ عرب ملک اب بھی یا مشرق وسطیٰ کے اندر جو مسلم ممالک ہیں اگر اب بھی
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان کا بہت گہرا دوست ہے یا برطانیہ ان کا بہت گہرا دوست ہے، تو انہیں اس بات سمجھ جانی چاہیے کہ دنیا کے اندر اب جنگیں مفادات کے نام پر لڑی جاتی ہیں، اور دنیا اور ملک اور اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ جس طرح میں ہمیشہ سعودی عرب پر ایک تنقید کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ فیصلے اپنے مفادات کی بنیاد پر کیے ہیں، اپنے دوست اسلامی ممالک کے نام پر نہیں کیے۔ پاکستان نے تو پارلیمنٹ کے اندر بڑے واضح انداز میں موقف اختیار کیا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، سعودی عرب نے کیا، دیگر ملکوں نے کیا، یہ خوشی کی بات ہے۔ مگر اب ہمیں آگے بڑھ کر دنیا جب امن کی پیشکش کر رہی ہے تو ہمیں ٹرمپ کے ساتھ یا باقی ملکوں کے ساتھ وضاحت کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے اسلامی ملک سے کھڑے بھی ہیں، اور کسی بھی دوسرے ملک کو یہ اختیار نہیں پہنچتا کہ کسی ایک ملک جو اگر ایٹمی پروگرام مکمل کرنا چاہ رہا ہے یا ایٹمی طاقت بننا چاہ رہا ہے تو ہم محض اس لیے اس کو ریٹیلیٹ کریں یا اس کی مزاحمت کریں کہ جی وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ تو جنگ طاقت کی ہے، اور یہ امریکہ کو یا کسی بھی دوسرے ملک کو بالکل اختیار نہیں پہنچتا کہ کسی ملک کو پر یہ آرڈر مسلط کرے کہ جی آپ نے فلاں کانفرنس میں نہیں جانا، آپ نے فلاں جنگ میں حصہ نہیں لینا، آپ نے ایٹمی جو ہے وہ پروگرام تشکیل نہیں دینا، یا آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ کوئی بھی ملک آپ کو کیوں جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے اس معاملے میں؟ کیا جو ٹھیک ہے مقروض ملکوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے زیر اثر کام کرتے ہیں، مگر آئی ایم ایف کو بھی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی ملک کی دفاعی صورتحال کو اگر وہ مضبوط کر رہے ہیں تو اس میں انٹرفیرنس کرے اور اس ملک کو تباہ و برباد کرے۔ پاکستان کی جو تباہی ہوئی اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار اس لیے ہم امریکہ اور اس کو ٹھہراتے ہیں، خاص کر کے آئی ایم ایف کو، کیونکہ انہوں نے ہمارے بنیادی فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ ایک اہم بات جو رضا پہلوی کی ویڈیو میں نے شیئر کی کہ وہ اندرونی رجیم چینج کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور وہ بار بار یہ بات کرتا ہے کہ مجھے، جس طرح اسرائیل نے بیان بھی دیا کہ مجھے ایران کی عوام سے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تو آیت اللہ خامنہئی کی حکومت سے مسئلہ ہے، یعنی وہ رجیم چینج چاہتے ہیں۔ تو رضا پہلوی نے اسرائیل کے گھٹنوں میں جا کے بیٹھ گیا، جی میں رجیم چینج میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ اسے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ جناب ایران میرا ملک ہے اور میں کیوں رجیم چینج کا۔ تو طاقتور ملکوں کو یہ کیوں زیب دیتا ہے کہ وہ چھوٹے ملکوں کے اندر رجیم چینج میں اس بنیاد پر لے کے آئیں کہ ان کی بات مانی جائے یا ان کی غلامی کی جائے؟ تو اگر ایران کے اندر رجیم چینج کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، جس میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہمارا اس عوام سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا اختلاف جو ہے وہ اس حکومت سے ہے، خامنہئی کی حکومت سے ہے، تو پھر اس میں عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایرانی عوام اب بھی اس رجیم چینج میں امریکہ کو، رضا پہلوی کو یا اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماریں گے، کیونکہ وہ خود جو ہے وہ اپنے ایٹمی پروگرام کو دوسرے کے ہاتھ میں دینا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ رجیم چینج ہوتا ہے تو اس کا نقصان بہرحال ایران کو ہے۔ یہ اس کو سمجھنا ہوگا کہ اسرائیل یا امریکہ اگر رجیم چینج کی بات کرتا ہے تو وہ آپ کو مارنا چاہ رہا ہے، اس لیے کسی بھی رجیم چینج کے لالچ میں آ کے جو ایرانی عوام ہے وہ بالکل اسرائیل اور امریکہ کے ایجنڈے کو سپورٹ نہ کرے، نہ رضا پہلوی جیسے لوگوں کو اپنے ملک میں داخل ہونے دے جو غداری کی طرف کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال مجھے لگتا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں ڈائریکٹ شامل نہیں ہوگا، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر رجیم چینج ہوتا ہے خدا نخواستہ تو ایران کی جو حالت ہے وہ بہت بری ہوگی۔ بہت شکریہ۔